بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج 27 ربیع الاول بدھ کے دن ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر انسان صدق کے دل کے ساتھ اس عمل کو کر لے، پوری زندگی کبھی بھی کوئی انسان اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے، جو بندہ یہ وظیفہ کر لے اس کے گھر کے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو غنی کرنا ہے تو نہ کر سکے گا۔ اگر اللہ نے اس کا بھلا چاہا ہے تو سارا جہان بھی اس کے پیچھے لگ جائے، اس کو ذلیل کرنا چاہے تو نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے، جو انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر اس آیت کا وظیفہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غائب سے آواز آئی، ایک دروازہ۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر جو فرشتہ اس دروازے سے نکلا ہے، اس فرشتے کو بھی میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جب وہ فرشتہ آیا تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے تحفہ دیا۔ ان آیت کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اس فرشتے نے 3 چیزیں دی، ایک نماز کا تحفہ، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ، اور ایک قرآن مجید کا تحفہ۔ جو شخص قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتی ہوں، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو، اور میں اس طرح کے اعمال اور وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی۔ ناظرین، جو شخص 27 ربیع الاول بدھ کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نے یہ عمل کی تسبیح کس طرح سے پڑھنی ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ذل جلال والاکرام کی 313 مرتبہ تکرار کرنی ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی جلالی نام ہے، یہ بہت ہی جلالی وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب آپ یہ عمل کریں، اس عمل کو آپ نے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو جتنی تعداد میں آپ نے عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اتنی تعداد میں آپ نے عمل کے اختتام پر بھی پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں تو نماز لازمی پڑھا کے کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ نماز کا اہتمام ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور نماز پر ثابت قدم رہیں۔ ناظرین، یہ عمل بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے تمام مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں، حاجتوں کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو خود بھی کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے بھی شیئر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔